آج اس ماہ مقدس شعبان المعظم میں جو 15ویں شب برات کے حوالہ سے چند باتیں ذکر کرتے ہیں جو بڑی برکتوں رحمتوں اور جہنم سے آزادی والی رات شب برات جو ہمارے پاس آ رہی ہے، اس حوالہ سے چند باتیں جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں۔ اصل میں انسان کی توجہ وہ دو طرح سے ہے۔ ایک تو انسان بندہ کسی شے کی طرف توجہ کرتا ہے، یا تو مکمل ہی پورے دھیان کے ساتھ اس کام کی طرف توجہ کرتا ہے، یا پھر بالکل سرسری سی طور پہ اس کو دیکھا، اور جسے کہتے ہیں کہ دیکھ کر بھی اندیکھا کر دینا۔ جس چیز کے لیے دل میں اہمیت ہو، ایک کام کے لیے بندے کے دل میں فکر مندی ہو، جس چیز کے بارے میں انسان کی اہمیت ہوتی ہے، وہ بندہ اپنی ساری توجہ کا مرکز اسی کام پہ لگا دیتا ہے، اسی کام کے لیے فکر مند بھی رہتا ہے، اسی کام کے لیے وہ سوچتا بھی رہتا ہے، اور وہ شے وہ کام اس کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور ایک بات یہ ہے کہ جس چیز کی طرف انسان کی توجہ نہ جائے، حالانکہ وہ بھی ایک بات ہے، وہ کام ہے، تو اس کی طرف وہ دھیان نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کی طرف فکر مند نہیں ہوتا، اس کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا ہے، اس کے لیے وہ محنت بھی نہیں کرتا ہے، کوشش بھی نہیں کرتا ہے، اس کی توجہ کا وہ چیز مرکز نہیں ہوتی۔ بس یہی چیز ہے، اس کے بارے میں اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ذکر کرنا ہے۔ انسان جس کاموں کے لیے فکر مند ہوتا ہے، جس بات کے لیے بھی فکر مند ہو، پھر انسان نہ تو دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، نہ اپنے جسم کی تھکاوٹ دیکھتا ہے، نہ بندہ کوئی بھی اور کوئی کام بھی جس کو کہہ لے کہ وہ اس کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں جاتی، وہ جس کام کا ارادہ کر لیتا ہے، فکر جس کام کی کرتا ہے، وہ اپنی توجہ بھی اس طرف کر دیتا ہے، اس کی اہمیت اس کام پر ہوتی ہے، فکر مندی بھی اسی کے لیے ہی ہوتی ہے۔ پھر بندہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، نہ اپنی بیماری کا لحاظ ہے، نہ جسم کی تھکاوٹ کا لحاظ ہے، پھر کوئی شے دنیا کی جو اس کے لیے چاہے اس سے زیادہ قیمتی کیوں نہ ہو، وہ سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جس چیز کے لیے وہ فکر مند ہوتا ہے، وہ اسی کے لیے وہ انسان جو ہے وہ بندہ لگ جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں، بہت ساری مثالیں ذہن میں آتی ہیں۔ ایک بندہ جس کو اللہ توفیق دے یا شوق پیدا ہو جائے علم دین سیکھنے کا، علم حاصل کرنے کا، تو اب وہ طالب علم جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ دن کو تو کلاس میں وقت دیتا ہی دیتا ہے، کلاس اٹینڈ کرتا ہے، لیکن وہ گھر میں آ کر رات کو بھی اٹھ کے وہ سبق یاد کرتا ہے۔ جس کو شوق ہے کہ میں نے علم دین سیکھنا ہے، پھر وہ اس کے لیے اپنی نیند بھی قربان کر دیتا ہے۔ اور بعض اوقات تو ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب امتحان کے دن آتے ہیں تو بچے کھانا تک چھوڑ دیتے ہیں۔ ماں کھانا بنا کے رکھ دی، بیٹا کافی دیر ہوگی، سو جاؤ، کھانا کھا لو۔ جی امی جب میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد ابھی کھانا کھاتا، تھوڑا سا یہ سبق یاد کر لوں، یہ پڑھ لوں، لیکن وہ کھانا پڑے کا پڑا بھی ایسا رہ جاتا ہے، کیونکہ اس بچے کی، اس طالب علم کی توجہ انسان کی وہ اس کے امتحان پر ہے۔ اب وہ اس کے لیے فکر مند بھی ہے، محنت بھی کر رہا ہے، وقت کا بھی لحاظ نہیں، اس کو کھانے کی بھی فکر نہیں، لیکن وہ اپنی توجہ اپنے امتحان پہ دیے ہوئے ہے۔ علم دین بندہ سیکھتا ہے، وہ سبق کلاس میں بھی یاد کرتا ہے، گھر میں بھی کرتا ہے، کام پہ بھی ہوگا تو بھی اس کا ذہن، اس کی توجہ جو ہے وہ اسی طرف جاتی ہے۔ ایک بندہ نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، اب اس کا ہر لمحہ ہر وقت ذہن میں یہ دھیان رہتا ہے کہ میں نے ابھی نماز فجر ادا کر لی، میں ابھی کون سا کام کرنا ہے، وہ کام جلدی سے کر لوں، کہ ایسا کام میرا ہو جو میری نماز ظہر کا وقت ہو تو وہ کام میری نماز کے آڑے نہ آئے، میں اپنی نماز ادا کرنی ہے۔ اب اس کی دھیان، اس کا توجہ، اس کا مرکز جو ہے وہ نماز ظہر بن چکی ہے۔ آج جمعہ المبارک ہے، کئی لوگوں نے صبح دیکھا، اٹھے، نماز فجر ادا کی، کوئی کام کیا، کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، تو دل میں، ذہن میں یہی بات ہے کہ میں اپنے کاموں کو جلدی جلدی فارغ کر لوں، میں نے جا کے جمعہ کے وقت نماز بھی ادا کرنی ہے، نماز جمعہ میں نے مسجد میں جا کے ادا کرنا ہے۔
تو آج بہت سارے لوگ کوشش کریں گے آج کے دن توجہ، کیونکہ عموماً بقیہ نمازوں سے نماز جمعہ کے لیے تعداد زیادہ لوگوں کی ہوتی ہے، تو کہیں یہ فکر صرف ہماری نماز جمعہ کے لیے ہے، بقیہ نمازوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اب یہی فکر اگر نماز عید پر لے کے چلے جائیں تو عید والے دن لوگوں کی بھاگم دوڑ جو ہے وہ اس سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وقت بڑا قلیل سا ہوتا ہے، صبح سے لے کر نماز عید تک زیادہ سے زیادہ 2.5-3 گھنٹے ہوتے ہیں، تو بڑی مشکل سے 2 گھنٹے نماز فجر تک آگے ہوتی ہیں، تو بندہ کہتا ہے کہ جناب جلدی جلدی میں نے یہ بھی کام بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وقت ہوا چاہتا ہے نماز عید کا، تو سارا کام توجہ مرکز، نہ اس کو اس دوران کسی سے پیسے لینے کی یاد آتی ہے، نہ دینے کی آتی ہے، نہ کسی کو بیماری کو پوچھنے کی آتی ہے، نہ کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہے، نہ کوئی خوشی غمی کا معاملہ ہے، لیکن نہیں، اس کی توجہ جو ہے وہ نماز عید کے لیے ہوتی ہے کہ کہیں نماز عید میری رہ نہ جائے، اگر رہ گئی تو دوبارہ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ایک مثال بندے کے ذہن میں آتی ہے۔ تو اب اسی طرح بندے کے قرآن پاک پڑھنے کا شوق ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے، تو نماز سے میں نے کوئی آدھا گھنٹہ 20 منٹ گھنٹہ پہلے جانا ہے، جا کر میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کے نماز پڑھ لی ہے تو نماز کے بعد کچھ تلاوت کرنی ہے۔ اب چند سال پہلے دیکھیں کہ نماز فجر کے لیے ہم مساجد میں آیا کرتے تھے تو پہلی صف جو ہے وہ بچے، بزرگ، نوجوان، وہ قرآن پاک لے کے بیٹھا ہوا کرتے تھے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی۔ جیسا کہ یہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو ہمیں شاید یہ بہاریں دیکھنے کو نصیب ہوں گی، تو بقیہ دنوں میں بھی ہمیں ایسا ذوق اور شوق ہونا چاہیے جو کہ رمضان المبارک میں ہوتا ہے۔ اب اسی طرح یہ رمضان المبارک سے بات ایک ذہن میں آ گئی کہ بندہ روزہ رکھتا ہے، دن کو کوئی غلط کام نہیں کرتا، وہ حتیٰ کہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، کوشش کرتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، کہیں میں غلط کام کر لوں۔ اب اس بندے کا توجہ کا مرکز رب کی رضا ہے، خدا کو راضی کرنا ہے۔ روزہ رکھا ہے، میں کسی کے ساتھ ناپ تول میں ڈنڈی نہ ماروں، میرا خدا دیکھ رہا، میں زبان سے جھوٹ نہ بولوں، میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے، میں زبان سے جھوٹ بولوں، روزہ کہیں ہمارے کمی نہ آ جائے، اب کئی گناہ، اب کسی کا دل نہ دکھاؤں، رب دیکھ رہا ہے، میں چھپ کے کہیں پانی نہ پی لوں، خدا دیکھ رہا ہے۔ اب رب کی رضا کے لیے اس کا مرکز محور جو ہے وہ صرف خدا کی ذات ہے، تو وہ بندہ روزے کے دوران وہ کام کرتا ہے جو رب کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کے وہ کام نہیں کرتا کہیں میرا خدا مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ایسی کیفیت، ایسی فکر مندی، ایسی سوچ بچار ہماری رمضان کے بعد بھی ہم میں پیدا ہو جائے۔ اگر ایسا پیدا ہوگا تو پھر ہی ہمارے لیے کام آسان ہوگا، ورنہ آج بندہ کس طرح مشکلات میں گھرا چلا جا رہا ہے، پریشانیاں ہیں اور مہنگائی کا اپنا طوفان ہے، بندہ بندے کو آج نہیں جانتا ہے، پریشانیاں ہیں، عزت والے آدمی کا احترام کہاں تک کیا جاتا ہے یہ بھی ہم سامنے جانتے ہیں، بڑے کا لحاظ ہے، ماں باپ کا ادب و احترام ہے، چھوٹوں سے پیار ہے، یہ سارے معاملات آج ہم سے بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ دیکھیے، اب چند سال پہلے جائیں، چاہے کوئی بندہ غریب بھی ہوتا تھا نا، جس کی آمدنی کم بھی ہوتی تھی، اس کے گھر میں بھی کپڑے پہننے والے پورے کپڑے پہنے جاتے تھے، لیکن آج ایک بندہ امیر ہے، مال و دولت وافر ہے، لیکن اس کے گھر میں بھی پہننے والے کپڑے جو ہیں وہ تھوڑے ہو گئے ہیں، پیسے زیادہ ہیں لیکن کپڑے تھوڑے ہو گئے ہیں۔ عورتوں کے، لڑکیوں کے کپڑے کیسے ہوں گے جناب؟ سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا، آج پیسے ہونے کے باوجود بندہ کپڑا نہیں پہنتا ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ چند سال پہلے ہم ندی نالوں کا، کنووں کا پانی پی کے بندہ کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی، اور آج نیسلے والا پانی پی کے، منرل واٹر پی کے، مشینوں سے گزرتا ہوا وہ پانی پی کے بندہ جو ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بندہ پہلے وہ پتھر کا وہ نمک جو آتا تھا وہ بڑا سا ڈھیلا، وہ اور وہ پیسا ہوا نمک کھا کے بندہ بلڈ پریشر کا شکار نہیں ہوتا، اور آج آیوڈین فیکٹریوں سے بنا ہوا پاک صاف اور جناب وہ نمک کھا کے ہر بندہ بلڈ پریشر کا شکار ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اب کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس خدا پر توکل، بھروسہ ہمارا ان چیزوں پر ہو گیا جناب یہ استعمال کریں بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ کیا بچیں گے؟ وہ الٹا بیماریاں ہمارے گلے میں پڑ گئی ہیں۔ شوگر دیکھیں، پہلے وہ کھٹے میٹھے کالے پیلے گڑ کی بنی مٹھائیاں بندہ میلوں میں ٹھوس ٹھوس کے کھاتا، شوگر کا نام نشان نہیں، لیکن آج سوچ لیں مٹھائی کھانے کا تو شوگر چیک کروا لیں، اس کی پہلے ہی بڑھ جاتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارا توکل، یقین، بھروسہ اس خدا کی ذات سے ہٹا ہے، ان اسباب پر آیا ہے، اس مسبب الاسباب پر نہیں ہے۔ بندے کا، انسان کا توجہ کا مرکز جو ہے وہ انسان
خدا کو راضی کرنے کے لیے جو کام کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات جو ہے وہ شامل حال جو ہے وہ ہو جاتی ہیں۔ اب قرآن کے پڑھنے کا ذوق اور شوق جو ہے اس کے لیے بھی ایک بات ذہن میں یوں آ گئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، ان کے بنائے ہوئے اصولوں پر ہم عمل کرتے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں 61 دفعہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں کہ آپ 60 دفعہ قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے، 60 دفعہ رمضان المبارک میں۔ کیسے؟ ایک قرآن پاک آپ رات کو ختم فرماتے، ایک قرآن پاک آپ دن کو ختم فرماتے، پڑھتے، مطلب قرآن پاک پڑھتے جاتے، آپ مکمل قرآن پاک پڑھتے، دن کو ایک قرآن پاک رات کو پڑھتے۔ اس طرح 30 روزوں میں 30 اور 30 60 قرآن پاک، اور ایک قرآن پاک آپ تراویح میں مکمل فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں تو 62 کا بھی ذکر ہے، یعنی کہ 30 قرآن پاک رات کو، 30 دن کو، اور ایک تراویح میں 61 ہو گئے، اور ایک قرآن پاک آپ عید والے دن مکمل قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں قرآن کے ساتھ یہ بھی محبت ہے، ایک ذوق ہے، شوق ہے، مطلب قرآن پاک کو پڑھنا ہے، پھر کسی قسم کا اور کوئی لالچ، کوئی توجہ، کوئی فکر مندی نہیں ہے۔ اور یہ ہماری فکر مندی عموماً بڑھ جاتی ہے۔ تو اصل بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بندہ جس شے کو حاصل کرنے کے لیے مکمل توجہ اپنی جس طرف کر دیتا ہے، پھر اللہ کی رضا بھی اس کام میں شامل حال ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ شب برات جو شعبان المعظم کی 15ویں شب آنے والی ہے، اس کے لیے بندہ کوشش کرے گا تو شب کا معنی جو ہے رات ہے، یہ 2 لفظوں سے ہے، شب برات۔ شب کا معنی رات ہے، اور برات کا معنی ہے بری کر دینا، یعنی کہ اس رات کو اللہ تعالی جہنم سے آزادی لوگوں کو عطا فرما دیتا ہے، بندوں کو گناہوں سے آزاد فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو برات کا معنی یہ آزادی کے معنی ہے، بری کر دینا اس کے معنی میں ہے۔ اب اس کی بہت ساری فضیلتیں جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث پاک جو ہے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے حدیث پاک ہے کہ آپ روایت کرتی ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ آرام فرما تھے، رات کا کچھ حصہ گزرا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے بستر سے اٹھے اور باہر تشریف لے گئے، تو میں نے سوچا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ چنانچہ میں جب باہر آئی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کی طرف دیکھ رہے تھے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ابھی محبوب کو ذکر نہیں کیا کہ میں کیا سوچ کے باہر آئی ہوں۔ محبوب نے فرمایا کہ اے عائشہ، اپنے نبی سے خیانت کا خیال کرتی ہو؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے ابھی سوچا تھا، نبی کو بتایا نہیں کہ میں کس نیت سے باہر آئی ہوں۔ محبوب نے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھ سے خیانت کی میں بات کرتی ہو کہ آج مطلب آپ کے ساتھ رہنے کی باری ہے تو میں کسی اور کے ساتھ کیوں جاؤں؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، آج کی رات وہ رات ہے 15ویں شعبان کی، شعبان المعظم کی۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے۔ اچھی نہیں لگی یار؟ یہ بات اچھی نہیں لگی؟ تو سبحان اللہ کہا کریں یار، خاموش کیوں بیٹھے رہتے؟ اللہ تعالیٰ اس رات کو، ہمارے نبی نے فرمایا ہے، کوئی عام بندہ نہیں بات کر رہا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ ان کا قول ہے جن کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے، اپنے تو اپنے پرائے بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ محبوب نے فرمایا، اور اس حدیث کو راوی ہے، روایت کرنے والی جامع ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اس رات کو محبوب نے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ آج کی رات جو شب برات آنے والی ہے، وہ میرے خیال میں منگل کے بعد جو رات آئے گی، منگل والے دن وہی رات ہے شب برات کی۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس رات عبادت کریں، کیونکہ اسی رات کو نامہ اعمال بدلے جائیں گے۔ پچھلے جمعہ کو بھی کہا تھا نیکیوں کی طرف زیادہ توجہ کریں، تاکہ ہمارے یہ آخری لفظ جو ہے، آخری صفحے اس کتاب کے نامہ اعمال کے، وہ نیکیوں کی طرف زیادہ لکھے ہونے چاہیے۔ تو شب برات سے ایک دن پہلے، یعنی منگل والے دن کا اور آگے بدھ والے دن کا کوشش کریں کہ روزہ بھی رکھیں۔ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اچھا عمل ہے کہ جب بھی ہماری کتاب نامہ اعمال کی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس کے آخر میں بھی ہمارا روزہ لکھا ہو۔ یقیناً ہم نے پہلے ہی شب برات کو بھی لکھا ہے، تو اس سے اگلے دن بھی روزہ رکھا تھا۔ اب وہ کتاب شروع سے دیکھیں گے روزہ ہوگا،
اور اب آخری صفحہ جو ہوگا اس پہ بھی روزے دار لکھا ہوگا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شب برات کی رات 15ویں شعبان المعظم کی رات اللہ تعالیٰ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے غروب آفتاب سے لے کر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر پہلے آسمان پر اپنی شان کے لائق جلوہ افروز ہوتا ہے، اور یہ گھڑیاں ہر رات ہوتی ہیں لیکن وہ صبح تہجد کے وقت ہوتی ہیں۔ یہ گھڑی اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور منادی اعلان کرنے والا کہتا ہے کوئی خدا سے بخشش مانگنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو بخشش عطا فرما دے، ہے کوئی اس خدا سے رزق مانگنے والا، اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرما دے، ہے کوئی اس خدا سے معافی طلب کرنے والا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، ہے کوئی خدا سے بیماری سے شفا مانگنے والا، اللہ تعالیٰ اسے بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ اس طرح ساری سہولتوں کے لیے وہ منادی اعلان کرنے والے فرشتے جو ہیں وہ اعلان کرتے رہتے ہیں، اور ان بندوں کو، اس گنہگار امت کو اس رب کی طرف بلایا جاتا ہے۔ قسمت والے وہ لوگ ہیں جو رات کو قیام کرتے ہیں اور اگلے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شب برات کی رات قیام کرے، نوافل پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، اور اگلے دن جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ بھی رکھے۔ اب روزہ رکھے گا تو وہی نامہ اعمال کا پہلا دن ہوگا، پہلا صفحہ ہوگا، تو اس کے اوپر بھی لکھا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں روزہ ہے، روزے دار ہے۔ تو کتنا فائدہ ہوگا ہمیں، رات کو عبادت کریں جتنی زیادہ ہو سکے، نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کریں، صبح نماز فجر بھی جماعت کے ساتھ، اور بقیہ نمازوں کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے ساتھ با جماعت نمازیں ادا کریں، اور رات کو جتنا ہو سکے قیام کریں، تلاوت کلام مجید کریں، درود پاک پڑھیں، عبادات میں اپنی زندگی جو ہے، اپنی رات جو ہے وہ اس کو گزاریں۔ اور یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک جو ہے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی ہے۔ تو اس طرح قبیلہ بنو کلب قبیلہ ایسا قبیلہ تھا عرب شریف میں کہ بہت ساری بکریاں جو ہیں، ان کی دو وادیوں کے درمیان ان کی بکریاں اتنی تھیں کہ وہ ان کے پاس بہت زیادہ بکریاں، ان کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ، یہ تو ایک مثال دی ہے، جو اس وقت میں چیزیں زیادہ تھیں اس کی مثال محبوب علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور اس سے بھی زیادہ جتنی خدا کی شان ہے وہ اپنی شان کے مطابق بندوں کو آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہر بندہ، اب یہی بات ہے، ایک بندے کی توجہ مرکز اس بات کی طرف ہو جائے کہ میں نے آج کی رات خدا کو راضی کرنا ہے، تو پھر وہ نوافل بھی پڑھے گا، تلاوت کلام مجید بھی کرے گا، ذکر و اذکار بھی کرے گا، دعا بھی کرے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بخشش کا پروانہ عطا کیا جائے گا۔ جو بندہ اس نیت کے ساتھ شروع ہو جائے، نمازیں ادا کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرتا رہے، جتنا زیادہ اس سے ہو سکے نوافل ادا کرے، وہ طرح طرح کے نوافل ہمیں انشاءاللہ وہ میسر آ جائیں گے، ملیں گے، تو ہم پڑھیں گے ان کو جتنا زیادہ ہو سکے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، تو اتنا ذوق اور شوق کے ساتھ بندہ جتنی بھی عبادت کرے صرف اس خدا کو راضی کرنے کے لیے کہ میں خدا کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اس بندے کے لیے آسانیاں وہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دو حدیث پاک اور بہت ساری بھی باتیں اس شب برات کے حوالہ سے ہے، لیکن ہمیں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات پھر وہی سے شروع کہ انسان جس بات کی طرف توجہ کرتا ہے، پھر وہ چاہے نہیں دیکھتا کہ وہ رات ہے، دن ہے، وقت کیا ہے، کچھ کھایا ہے، نہیں کھایا، پیا ہے، وہ اپنے اس کام کو حاصل کر لیتا ہے۔ اب جیسا کہ ایک بندہ دنیا دار ہے، مثال مال حاصل کرتا ہے، وہ دن رات بھی محنت کرتا رہتا ہے۔ اب محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس 2 وادیاں سونے کی بھر کے آ جائیں، 2 وادیاں سونے کی بھری ہوئی ہوں، تو وہ بندہ پھر بھی خواہش کرے گا کہ میرے پاس تیسری وادی بھی سونے کی ہونی چاہیے، تیسری وادی بھی میرے پاس سونے کی ہونی چاہیے، لیکن وہ تیسری وادی سونے کی حاصل کرتے کرتے وہ دنیا سے چلا جائے گا، اور پہلے والی 2 تھی ان کی قدر بھی بھول جائے گا، ان کو بھی جہاں خرچ کرنا تھا خرچ نہیں کر سکے گا، لیکن جو اس نے کمایا تھا، جو کیا تھا، جہاں سے کیا تھا، اس کے بارے میں اس سے سوال و جواب جو ہے وہ ہوگا۔ یہی رات جو شب برات آنے والی ہے، اسی رات نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا اگلے سال میں، پورے سال میں کس نے آنا ہے، کس نے جانا ہے، جس کو جو عطا کیا جانا ہے، جو بھی برات والے نیکی والے جو کام ہیں وہ اسی رات کو لکھے جائیں گے، اور اسی رات کے وہ احکامات جو ہے وہ جاری کیے جائیں گے۔ تو بندہ توجہ کے ساتھ، اب دنیا میں بندہ کسی جانور سے محبت کرتا ہے، یہ کبوتر باز ہیں یا مرغے لڑوانے والے یا کتوں کی لڑائی کروانے والے،
اب ان کی محبت جناب اس کے سامنے کو بندہ کسی کو اس کے جانور کو کچھ کہہ نہ دے، وہ چاہے اس کا بھائی ہو یا باپ ہو، تو وہ ان کو نہیں سوچے گا، وہ یہی دیکھے گا، کیونکہ اس کا توجہ، اس کا مرکز اس جانور کی طرف ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ کسی اور کو نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ ان کے لیے اپنوں سے بھی لڑ بیٹھتا ہے، اپنوں سے بھی وہ لڑ بیٹھتا ہے، زمین کے چند ٹکڑے کے لیے وہ اپنوں سے لڑ بیٹھتا ہے، چند روپیوں کی خاطر وہ اپنوں سے لڑ بیٹھتا ہے، کیونکہ اس کا توجہ، اس کی مرکز جو ہے وہ مال دولت حاصل کرنا ہے، اس کا توجہ ان چیزوں سے محبت کرنا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ ہماری محبت نماز سے ہو جائے، کیوں نہ ہو کہ ہماری محبت جو ہے وہ قرآن سے ہو جائے۔ جب ہماری محبت، ہماری توجہ قرآن سے، نماز سے ہوگی تو پھر بندہ اس دنیا کے پیچھے نہیں جائے گا، بلکہ دنیا اس بندے کے پیچھے آئے گی۔ تو اب یہ بہت ساری چیزیں آپ خود غور کریں کہ ہماری توجہ کیا چیز بن رہی ہے، مال دولت بن رہا ہے یا ہماری دنیا داری کی محبت بن رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اس توجہ کی وجہ سے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے ہمیں بھیجا عبادت کرنے کے لیے، تو ہم اپنے مقصد کو بھول بیٹھیں۔ تو اسی لیے بہت ساری چیزیں، علم دین حاصل کرنا ہے، اب اس طرف بندے کی توجہ بہت کم جاتی ہے، لیکن دنیا داری کے دوسرے علم سیکھنے کے لیے ہر بندہ کوشش کرتا ہے، اس کی طرف بھی اس کی توجہ جو ہے وہ جاتی ہے۔ اب دین کی خدمت کے لیے ہے، مسجد کی خدمت کے لیے ہے، طرح طرح کی، اب اپنی شادیوں میں ہم کتنے روپے خرچ کر دیتے ہیں، لاکھوں روپے، اپنے مکان بنانے کے لیے ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن مسجد کی طرف وہی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، توجہ نہیں جاتی ہے۔ سرسری طور پر ہماری توجہ جو ہے وہ مرکز مسجد ہے، ٹھیک ہے، دیکھ لیے، ہم آگے چلے گئے، لیکن جیسے ہم اپنے مکان کو دیکھتے ہیں، باریکی سے دیکھتے ہیں، ٹھیک بن رہا ہے نہیں بن رہا، کس چیز کی ضرورت ہے، ہم وہ پہلے لا کر دیتے ہیں، لیکن یہاں اللہ کے گھر کی طرف توجہ ہماری نہیں جاتی ہے۔ یہ بھی ایک توجہ کا مرکز ہے، ہمیں توجہ ہماری یہاں بھی ہونی چاہیے، اور یقین کریں، آپ اس بات کو لکھ لیں اور کل قیامت والے دن آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا، اور یہاں کی توجہ ہماری مسجد میں کی ہوئی، یہی ہمارے کام آنے والی ہے۔ اور ہم جانتے بھی ہیں، جو مکان بنا کے چھوڑ جائیں گے اس کا ہمیں فائدہ دنیا میں تو شاید یہی ہو کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جو کوشش کی ہے اس کا تو ثواب ملے گا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہی اولاد اس مکان میں رہ کر عیاشیاں کرنا شروع کر دے، گناہ کرنے شروع کر دے، تو پھر ہم پکڑے جائیں گے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ ہمیں اسی مکان کا ہوگا۔ اس کی طرف توجہ کریں، ہمیں اس کی طرف ضرورت ہے۔ دین کے لیے اور دین والوں کی خدمت کی طرف ہماری بالکل توجہ نہیں جاتی ہے، ہر کام کی طرف توجہ ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ زندگی میں ہم رہ رہے ہیں، ان میں بھی ہماری چند کی طرف توجہ جاتی ہے اور چند کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہماری توجہ کا مرکز جو ہم جس کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، آیا کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کس کی طرف کرنی چاہیے؟ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں یا اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، اس کا ثواب، جو سوال و جواب جو ہے وہ ہم سے ہوگا۔ تو اس میں بھی یہ ذہن میں رکھے کہ ہم سے خدا راضی ہے یا راضی خدا کو کرنے والے کام ہے یا نہیں ہے۔ یہ توجہ انسان کی یہی دو طرح کی ہے، ایک بندہ جس کی طرف دیکھتا ہے پوری توجہ کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، دن رات محنت اپنی اس محبت کے لیے کر بیٹھتا ہے، لیکن جو شاید کہ وہ بے وجہ ہو، اس کی کوئی وجہ نہ ہو۔ تو اسی لیے اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہماری توجہ کا مرکز ایسا ہونا چاہیے، ہماری فکر مندی ایسی ہونی چاہیے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو۔ ہماری فکر مندی، ہماری سوچ و بچار، ہماری اہمیت کا حامل، ہماری ضروری کام جو ہے اللہ پاک نماز کی طرف کرے، قرآن کی طرف کرے، دین کی طرف کرے، علم دین کی طرف کرے، قرآن سے محبت، دین سے محبت، نماز سے محبت اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ وسلم۔